وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. سامعین کرام، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا. رب العالمین کا ہم ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ رب مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا پر ہم لوگ جمے رہنے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی موقع دیا. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے. آج کا جو موضوع ہے توبہ کے تعلق سے، ہم لوگ سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، توبہ، استغفار. توبہ کے اصل معنی اگر دیکھیں، واپس ہونا، رجوع ہونا، مان لینا کسی چیز کو. استغفار کے معنی طلب کرنا، معافی طلب کرنا، بار بار معافی طلب کرنا، استغفار. یہ دونوں چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے، ہم لوگ 1000 گناہ کریں تو ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر لے گا. ایسا نہیں ہے. جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، عبادت میں کوتاہی کیے، جو بھی کام ہمارا اللہ سے جو تعلق رکھنے والی کوئی عبادت ہے یا کوئی عمل ہے، تو وہ اللہ رب العالمین معاف کرنا اس کا جو ایک ذمہ ہے. اس کی معافی چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین
اس کے بدلے سزا دے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مشیت ہے, یہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. لیکن آج ہمارے پاس یہ اصول بن گیا ہے, بہت سارے لوگ بہت سارا گھپلا کرتے یا دھوکہ دیتے, دھوکے میں جو ہے سبحان اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے, دھوکہ دینے کے بعد کبھی عمرہ کر لیتے تو کبھی حج بھی کر لیتے. یوں سمجھتے اب تو میرے پورے گناہ دھل گئے ہوں گے, اللہ مجھے معاف کر دیا ہوگا, اب تو میں جو ہے بالکل ویسے ہی ہوں جیسے مجھے ابھی میری ماں مجھے جنم دی ہے. یوں سمجھ لیتے لوگ. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. آپ کو میں توبہ کے شرائط بتاتا ہوں. اگر اللہ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو یوں سمجھ لیجئے وہاں پر 3 باتیں آئیں گی, 3 شرائط, 3 شرطیں. اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو تو بندے کا اللہ سے تعلق ہے بھائی, وہ بندے اور اللہ کے درمیان جو جو چیزیں اللہ رب العالمین اس پر عائد کیا, احکامات جاری کیا, اس پر عبادتیں فرض کیا, اس میں کوتاہی کیا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین وہاں پر جو 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط, جو گناہ وہ کیا وہ گناہ کو مکمل چھوڑ دے, گناہ پھر زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا ہو. یہ توبہ, یہ استغفار وہ کیا, توبہ اس سے بڑھ کر ہے سمجھیے. استغفار ہر کس و ناکس کو کرنا ہی ہے, چاہے گناہ کرے یا نہ کرے. دوسری شرط, شرمندہ ہو, بھائی میں گناہ کر چکا ہوں, میں نماز چھوڑ دیا, میرے اندر شرمندگی آئے, بھائی میں عبادتوں میں کوتاہی کر رہا ہوں, شرمندہ ہو. ایسی شرمندگی کہ بھئی اسے جب بھی وہ غلطی یاد آئے تو اس پر شرمندہ ہو. میں اللہ سے میں جو ہے توبہ کرتا رہوں گا, اللہ میں ایسی غلطی کر چکا ہوں, ایسی میں غلطی کر چکا ہوں. یہ شرمندگی کا احساس ہمیشہ اس کے دل میں ہوتا رہے, اس کی ایک علامت ہے. تیسری چیز, تیسری شرط, بندہ مرتے دم تک اس گناہ کو پھر دوبارہ نہ کرے. یہ کہ گناہ کو چھوڑنا. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کسی گناہ کو کرتے ہیں, کبھی کر لیتے کبھی چھوڑ دیتے, کبھی گناہ کا کچھ حصہ کر لیتے, گناہ کے کچھ حصے کو چھوڑ دیتے, یا گناہ کا اکثر حصہ چھوڑ دیتے, لیکن اس میں جو ہے ملوث ہیں, اس میں مبتلا ہیں. ایسے نہیں. پہلی شرط, مکمل گناہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. شرمندہ مکمل ہو جائے, ہمیشہ اس کے دل میں احساس رہے, اس کا احساس جاگتا رہے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط, اس گناہ کو ایسا عزم مصمم اس کے دل میں ہو کہ پھر میں آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ تیسری شرط. یہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق, بندے اور اللہ کے درمیان کا یہ جو ہے سمجھیے تمام شرائط 3 شرطیں. اب آئیے چوتھی شرط. یہ 3 شرط کے ساتھ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی بیشی کیے ہیں, بندوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں, کسی کو گالی دے دیے, کسی کا حق مار دیے, کسی کا پیسہ ہڑپ لیے, جی کہیں گھپلا کر دیے, سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ حقوق ہیں. کسی کو گالی دینا, کسی کو ستانا, کسی کو جو ہے سبحان اللہ کسی کے خلاف گواہی دینا, جھوٹی گواہی, بھئی یہ فلاں شخص بہت گناہ گار ہے, بہت گندا ہے, بہت یہ ہے, بہت فلاں ہے. اب اس بندے کے بارے میں جو ہم لوگ غلط سلط جو بولے ہیں, اس بندے سے جا کر معافی مانگنا. جس کا حق ہم کھا چکے ہیں, جس کا پیسہ ہم ہڑپ کر چکے ہیں, اس کے پیسے کو واپس کرنا. یاد رکھیں یہ بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ جب تک حق نہیں ادا ہوگا, ہو سکتا ایک انسان 15 لوگوں کو ستایا ہے, ایک انسان سے جا کے معافی مانگ لیا, وہاں سے تو ختم ہو گئی جی, وہ جو ہے وہاں سے تو بچ تو گیا, لیکن اور 14 لوگوں کے ساتھ جو وہ بدتمیزی کیا ہے, یا ان کا حق مارا ہے, یا ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے, ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, اس کا سوال و جواب اللہ ضرور لے گا. ایسا نہیں کہ بھئی میں ایک تو توبہ کر چکا ہوں نا, تو میری پوری توبہ ہو جائے گی, ہرگز نہیں.
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ بات بالکل واضح ہے. 3 شرطیں. چوتھی شرط بندوں کے ساتھ، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. یاد رکھ لیں، جب تک ہم کسی کا حق مار چکے ہیں اس کے حق کو جب تک نہ دیں، جب تک وہ جو ہے میرے سے راضی، اس بندے کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ میرے سے خوش ہو جائے یا مجھے معاف کر دے، چلو میں معاف کر دیا، جب تک وہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے یا جو ہے تو اظہار کرے چلو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنی زبان سے معافی کا اعلان تو نہیں کیا لیکن یہاں تک تو وہ کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک چلو کوئی بات نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بھی بات اگر ہے سمجھو تو میرے لیے اور آپ کے لیے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ حقوق بڑی ہیں، بڑے حقوق ہیں. حقوق اللہ ایک اللہ کا حق، حقوق العباد بندوں کے حقوق بڑے ہیں، بہت بڑے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی توبے کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ذکر کی. کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیکھیں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اے لوگوں تم بھی توبہ اور استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں اور ہمارے اپنے آپ میں جو ہے ہم لوگ اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں کہ میرے اور آپ کے گناہ کتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق کی بات، جو 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں استغفار کرتے ہیں، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی کتنے مرتبہ کرنا چاہیے ذرا اندازہ لگا کر دیکھ لیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے توبہ، تو اللہ رب العالمین کے پاس انابت، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں مجھے بھی اور آپ کو بھی کتنی مرتبہ کرنا ہے. میں تو کہوں گا صبح سے لے کر شام تک بھی اگر ہم استغفار میں بیٹھیں، توبہ کرتے ہوئے رہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے، زیادہ نہیں کم ہے. یوں سمجھ لیں توبہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. توبے سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کریں؟ کیا مقصد ہے توبہ کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس کی زندگی میں کیا چیزیں جو ہے اس کی زندگی میں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر لے گا توبہ کرنے سے. توبہ جو لوگ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، یاد رکھو ان پر عذاب نہیں آئے گا. قرآن مجید کی آیتیں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کیوں کر بھئی آپ استغفار نہیں کرتے؟ کیوں آپ اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتے؟ اگر معافی مانگو گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. معافی مانگنا چاہیے. اس لیے یہ جو سلطنت ہے ہندوستان کی سلطنت نہیں، پوری دنیا کی سلطنت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، صبح اور شام، دن اور رات کون چلاتا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے بتائیے؟ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کوئی دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ دن اور رات کو جو ہے بدل دے، اوقات کو بدل دے. کسی کے پاس مجال نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس ایسی قوت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے. اس سلطنت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہوں. عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی بڑی مثال اللہ رب العالمین کے سامنے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں. اللہ فلاں غلطی میں کر چکا ہوں،
یاد رکھیں بندوں کے سامنے گناہ کا اظہار کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بندوں کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کہہ دیں کہ میں فلاں گناہ کر چکا ہوں, یہ کیسے ہوگا, اللہ کیا معاف کر دے گا؟ ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے. بندے کی ہر توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قوم کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ایک شخص ایسے جو ہے آیا, بڑا سخت ترین انسان تھا, تقریباً کئی لوگوں کا قاتل, جی 90 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا. یوں سمجھ لو 90 پر 9 لوگوں کو قتل کر دیا. لوگ جب بھی پوچھتے بھائی میرے لیے توبہ ہے کیا, نہیں, بولے تو ختم, ڈالو. اب ایسے کرتے کرتے 90 پر 9 لوگوں کا قاتل بن گیا. آیا لوگوں سے پوچھنے لگا, لوگ جو ہے برابر کسی کو نہیں بتائے, کسی عالم کے پاس اشارہ کیے بھائی جاؤ. وہ عالم کے پاس جا کے پوچھا میرے لیے توبہ ہے کیا؟ وہ بولے نہیں. کیا ہے قصہ؟ ماجرا 90 پر 9 لوگوں کو قتل کیا ہوں میں. اچھا نہیں بھائی توبہ نہیں ہے, چلو 100 بھی مکمل کر چکا. اب اس کے بعد مارا پھرتا, لوگوں سے پوچھتا بھائی مجھے کوئی جو ہے بتائیے نا, میری توبہ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ لوگوں نے کہا چلو جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ, وہ جو ہے آپ کی توبہ آپ کے بارے میں ضرور جو ہے صحیح فیصلہ آپ کو جو ہے دیں گے. گیا وہ اس راہب کے پاس, اس عالم کے پاس گیا, جا کے پوچھنے لگا کیا بھائی میرے لیے توبہ ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہے بھائی, ہاں ضرور توبہ ہے آپ کی, اللہ رب العالمین آپ کی توبہ قبول کرے گا. بولے تو جس بستی میں رہ رہا ہے وہ بستی کے لوگ گناہ گار ہیں, تو اپنی بستی کو چھوڑ دے, فلاں بستی کو جا, وہاں کے بستی کے لوگ نیک ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جا کے تو بھی نیکی کا کام کر, اللہ رب العالمین تیرے گناہ معاف کر دے گا. جاتے ہوئے درمیانی راستے میں اس کی موت آ جاتی, دونوں فرشتے آ جاتے عذاب کے اور رحمت کے. رحمت کے فرشتے کہتے کہ بھائی نہیں, یہ بندہ توبہ کر کے ہمارے پاس آیا ہے, توبہ کیا ہے جی, اس بندے کو تو ہم لے جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں, یہ تو جو ہے گناہ گار ہے, گناہ کر کے ابھی یہ جو ہے. اب اس دوران اللہ رب العالمین انسان کی شکل میں ان دونوں کے درمیان فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین اتارتا ہے. وہ فیصلہ ایسے سناتے ہیں بھائی وہ دیکھو اب جو ہے ماپنا, جگہ کو جو ہے ماپیں, وہ جس بستی سے قریب ہے وہ اس بستی کا, اگر وہ برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو برا شمار کیا جائے گا, اگر وہ اچھے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو وہ اچھا شمار کیا جائے گا. بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا, بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا. اب اس ایک ہاتھ کے فاصلے پر وہ جو ہے جنتی شمار کیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. دیکھیے گناہ انسان سے تو ہوتے ہیں, لیکن گناہ کے بعد انسان سچی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا, اب وہ 90 پر 9 لوگوں کو جو قتل کیا یا 100 لوگوں کو جو قتل کیا, کیا ان لوگوں سے جا کے معافی مانگا کیا؟ ابھی دنیا میں مر گئے, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرے گا. اب آئیے دنیا میں ہم لوگ جو ہے کسی کا ناحق جو ہے خون کرتے ہیں, تو ان کے گھر والے تو موجود ہوں گے, ان کے گھر والے موجود ہوں گے, ہو سکتا کسی کے بچے ہوں گے, کسی کی اولاد ہوں گی, یا کسی کے ماں باپ ہوں گے, ہو سکتا. تو اب ایسے لوگوں سے جا کر معافی مانگ لیں تو وہ جو ہے بہتر طریقہ ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے ذکر کرتے ہیں. آگے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو کہ جنگ تبوک میں جو ہے پیش آیا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی, جی بڑے جلیل القدر صحابی. اب یہ صحابی اپنا خود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. توبہ کی قبولیت بہت اہمیت والی چیز ہے میرے بھائی. صرف جنگ سے پیچھے رہ گئے, جنگ سے صرف پیچھے رہ گئے,
کئی لوگ پیچھے رہ گئے جی، 80 سے زیادہ لوگوں کی تعداد تھی پیچھے رہنے والوں کی، لیکن اس میں 3 لوگوں کا نمایاں نام حدیثوں میں ملتا ہے. اس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کا نام ہم لوگوں کو ملتا ہے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور کئی احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، خود اپنی زبانی وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں. میں سبحان اللہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، اس پر کوئی ہم لوگوں کو جو ہے سرزنش کے طور پر، یعنی عتاب کے طور پر، سزا کے طور پر ہم لوگوں کو کوئی کچھ نہیں بولا. لیکن یہ غزوہ تبوک میں جب میں پیچھے رہ گیا تو اس میں جو ہے بہت ساری سرزنش ہوئی، بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کا جو ہے ذکر کر دی، ہر چیز کا ذکر کیا. بھائی فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کیوں ایسا اس وقت کا جو موسم تھا بڑا ہی گرم موسم گرما میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جو ہے میرا میں جو ہے کسی چیز سے جو ہے کم نہیں تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوے میں شامل رہا، کتنے جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شامل رہا، لیکن اس جنگ میں میرے پاس 2 اونٹ تھے. ہاں دوسرے جنگوں میں میرے پاس اتنی زیادہ میرے پاس سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن اس وقت جنگ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے، اس کے باوجود میں پیچھے رہ گیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تب میں نکلنے والے تھے، اعلان ہو چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلیں گے، تب نکلیں گے. وقت آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکل گئے غزوہ تبوک. اب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی میں اب جا کے مل جاؤں گا، لیکن ان کی کوئی تیاری نہیں ہوئی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی کوئی تیاری نہیں ہوئی. کعب بن مالک نے کہا چلو اب نہیں تو تب نہیں تو تھوڑا وقت لے لیں گے. شام جب شام کے وقت شام ہونے لگی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا. وہ دن بھی گزر گیا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا. اب بولے اگر میں اس حالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مدینہ بھی، اس وقت غزوہ تبوک پہنچ چکے ہیں. تبوک کا جو علاقہ تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہو گئی. اب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی. بھائی میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر میں تاخیر سے پہنچوں تو مجھے جو ہے عتاب ضرور ہے اللہ کی جانب سے، مجھے کچھ نہ کچھ ہو ہی گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے نہیں پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پوچھے، کب جانے کے راستے میں نہیں پوچھے. غزوہ تبوک یعنی تبوک کا جو علاقہ تھا وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے بھائی کہاں ہے وہ، کون کعب بن مالک کہاں ہے. اب بتانے والوں نے بنی سلمہ کے کسی شخص نے کہا بھائی ان کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے ہیں، تھوڑی اکڑ آ گئی ہے، کپڑے اور اترانے میں جو ہے وہ مصروف ہیں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو کعب ہیں، کعب کے تعلق سے ہم بہتر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی برا نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے رسول، اچھا ہی ہمارا گمان ان کے ساتھ ہے، برا گمان ان کے ساتھ نہیں ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا جس کا نفاق واضح ہے وہی شخص اس جنگ میں جو ہے شامل نہیں ہوا غزوہ تبوک میں. وہ اسی طرح جن لوگوں کے پاس عذر تھے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر چکا، لیکن میرے پاس کوئی عذر نہیں. اب پتہ چلا بعد میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بہت افسوس کیے، شرمندہ ہوئے. پتہ چلا وہ تو وہاں غزوہ تبوک میں جو کچھ ہونا تھا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پھر واپس مدینے کی طرف لوٹے. اب ان کو جو ہے احساس ہوا اب آئیں گے تو کیا بولیں گے، کیا بولنا چاہیے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کافی پریشان ہوئے. بہرکیف
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدھے جو ہے گھر نہیں جاتے تھے. اللہ کے رسول 2 رکعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد گھروں کو جو ہے یعنی بتا دیتے، عورتوں کو جو ہے اطلاع مل جاتی کہ بھئی سب مرد حضرات آ چکے ہیں، آپ جو ہے آپ تیار رہیں. گھروں کو جانے سے پہلے اطلاع دینا یہ بہت اہم چیز ہے. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات دیگرے، جو لوگ منافق تھے آ کر عذر پیش کرنا شروع کیے، مجھے یہ تھا، مجھے وہ تھا، مجھے فلاں تھا. بہت لوگ آ کر اپنا عذر پیش کیے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی جو ہے اپنا عذر بتانے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے مجھے احساس ہو گیا اگر میں جھوٹ بولوں اوپر سے وہی آ جائے گی. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اگر میں جھوٹ بولوں اوپر سے وہی آ جائے گی، اگر میں اس چیز کو کیسے جو ہے ہینڈل کروں گا نہیں معلوم. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجے گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، میں بس جنگ سے پیچھے رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی آپ سچ کہہ دیے، اب اس وقت تک انتظاری آپ کی رہے گی، اس وقت تک آپ انتظار کرو جب تک کہ اوپر سے کوئی فیصلہ آپ کے بارے میں نہ آ جائے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا کہ حکم یہ ہوا صحابہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ جو کام ہے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، کوئی بات چیت نہیں کرنا. کیا ہوا معلوم ہے؟ پورا مقاطع، سب ختم، کوئی بات چیت نہیں کرنا، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھنا، قطع تعلق، سب ختم. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ایسے جلیل القدر صحابی، اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی میرے سے گفتگو نہیں کرے گا. کیا کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث پڑھیں گے راؤنڈے کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی، میں اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک دن اگر کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یاد رکھو کیا کیا حالتیں ہوتی ہیں، ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، کبھی ہوتا تو محسوس ہوتا. پورے کے پورے کوئی بھی بات چیت نہیں کرنا، کوئی بھی کسی سے دیکھنا تک نہیں، بات تو دور کی بات، سلام کا جواب تک نہیں. اب یہ ہوا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم دیے کہ بھئی 50 دن بات کیے بغیر تھے صحابہ، بالکل بات چیت ختم. اب اس دوران کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آئے. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سبحان اللہ میں ذرا جان جوان تھا، میرے اندر صحت تھی، تندرستی تھی، میں ذرا جوان تھا تو میں جو ہے بازاروں کو جاتا، مسجدوں کو جاتا، لیکن وہ جو 2 صحابہ تھے نا وہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، وہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے، رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہے سبحان اللہ کمزور پڑ گئی، اتنا زیادہ ان لوگوں کو دکھ ہوا. بہرکیف کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بازاروں کو جاتا، لوگوں کے پاس جا کر بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، کوئی میرے پاس بات نہیں کرتا، کسی کو سلام کرتا تو سلام کا جواب نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میرے سے محبت کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا تک جواب نہیں دیتے تھے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جاتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فوراً جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیتے. کعب رضی اللہ عنہ نماز میں جو ہے نماز پڑھتے رہتے نا، اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، پھر کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کہیں ہو سکتا کہیں گفتگو نہ ہو جائے، سلام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یوں سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون کو جو ہے دیکھتے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہون کو حرکت تو نہیں کرتے ہیں، سلام کا جواب تو نہیں دیتے ہیں. یہ ماجرا تھا. اس دوران کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں چل رہے تھے، کسی نے آ کر یہ خط جو ہے ان کے ہاتھ تھمایا، کہا بھئی فلاں بادشاہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ خط دیا ہے. بادشاہ اب وہ خط میں کیا لکھا تھا؟ بھائی آپ کے جو ساتھی ہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ذکر کیا اس میں آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کو بہت ستا رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو بیکاٹ کر کے رکھے ہیں. ایسے کرو آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کو ہم ہر قسم کی عزت سے نوازیں گے، آپ کا مقام اونچا کر دیں گے، آپ آ جاؤ ہمارے پاس. کعب رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا
سبحان اللہ امتحان تھا. کعب رضی اللہ عنہ ایک جلتی ہوئی بھٹی کے پاس گئے اور اس لیٹر کو جو ہے پھاڑ کر کہہ دیے کہ بھائی یہ میرا جواب ہے, جا کے بادشاہ سے کہہ دینا. سبحان اللہ, لاکھوں سلام ہو بھائی, ایسا ایمان, ایسی مضبوطی ایمان میں, سبحان اللہ. بس اتنا ہی نہیں, جب 40 دن گزر گئے حکم آیا کعب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو جو ہے کعب سے جو ہے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہیں, اپنی بیوی سے دور رہیں. کعب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اس شخص سے جو ہے پوچھنے لگے, آپ بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے کا حکم دیے یا بیوی سے جدا ہو کر رہنے کا حکم دیے؟ کہا نہیں بھائی, بیوی سے جدا رہنا ہے, طلاق دینے کا حکم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں بھائی اپنی مائی کے یہاں چلے جاؤ جب تک کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آ جائے. بہرکیف چلی جاتی ہے ان کی بیوی. اب اسی دوران ہلال بن امیہ, اب ان کی بیوی بڑی کمزور تھی. وہ جو ہلال بن امیہ بڑی جو ہے کمزور طبیعت کے تھے, بہت یوں سمجھ لو وہ جسم کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے بڑے ہی جو ہے بزرگ تھے. وہ ان کی بیوی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, اللہ کے رسول یہ تو بڑے کمزور ہیں, اگر ہم اسی حالت میں ان کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی, کھانا پلانا تو ہمارا حق بنتا ہے. اللہ کے رسول بولے بھائی دیکھو, کھانا پلانے تک رہنا, ان سے جو ہے ملنا نہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. بتانے لگی اللہ کے رسول جب سے آپ کا حکم ہوا اس وقت سے لے کر اب تک سبحان اللہ نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں نہ یہ سوتے ہیں. اللہ کے رسول میرے سے ملنا تو دور کی بات, میرے سے ملنا تو دور کی بات. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے بھائی چلو ان کے لیے کھانا وانا بنا کر دینا ہے, آپ کر سکتے ہیں. بہرکیف ایسے ہی وقت بیتتا گیا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اس فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کے چھت پر جو ہے بیٹھا تھا, جی خوشخبری دینے والوں نے خوشخبری دی, وعلی الثلاثة الذین خلفوا, وعلی الثلاثة الذین خلفوا, جس میں اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں سورۃ التوبہ جو ہے نا اس کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض, جب سبحان اللہ پوری زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم الارض وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. یہ توبہ کی ہے, استغفار کی ہے. توبہ ایک منٹ میں ہم لوگ استغفر اللہ و اتوب الیہ بولنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی. توبہ انسان اپنے گناہ پر شرمندگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو کبھی بھی عزم کرے پھر کبھی اس گناہ کو نہ کرے, یہ جو ہے توبہ کی اصلیت ہے. توبہ نصوح جس کا ذکر ہم لوگ سورۃ التحریم میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں اسی بات پر اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جی سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم لوگ کبھی بھی کمی بیشی نہ کریں. جس کے ساتھ بھی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو, بڑے ہی کیوں نہ ہو, جی اگر ان کے ساتھ بھی ہم لوگ اگر کچھ زیادتی کر چکے ہیں یا ان کے ساتھ ہم لوگ بدتمیزی کر چکے ہیں, ان کے دل کو رنج پہنچائیں, تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہم لوگ جا کر ان سے ضرور معافی مانگ لیں, ان کے دل کو جو ہے جیت لیں, ان کی زبان سے میرے لیے اور آپ کے لیے بہتر کلمات ادا کرنے کی رب العالمین توفیق دے دے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنتے ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم.